بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، ذوالحج اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کی گئی۔ ذوالحج کا مہینہ نہایت عظمت، برکت اور مرتبے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی ہر دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تر و تازہ ہو جاتی ہے، جس کی مثال تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مہینہ اس جلیل القدر پیغمبر کی یادگار ہے جن کی زندگی قربانی کی عظیم المثال تصویر تھی۔ یہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال مویشی کافی زیادہ ہو گئے تو آپ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرما دی ہیں، اب اگر اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہو اور اولاد نرینہ سے سرفراز فرمائے، اس مالک کے ایک اور انعام ہوگا تاکہ وہ میرے بعد منصب نبوت رسالت پر فائز ہو۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جو قبول ہوئی اور ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ قرآن پاک میں ارشاد پاک ہے، ہم نے اس کو عقل مند لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پشت در پشت چلا آ رہا تھا، وہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف آیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور وہ نور محمدی آپ کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ آمین کرام، دنیا میں انسان کو 2 چیزیں عزیز ہوتی ہیں، ایک انسان کو اپنی جان اور دوسری اپنی اولاد عزیز ہوتی ہے۔ جب جان کا وقت آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان کی پرواہ نہ کی بلکہ اللہ کی رضا پر راضی ہوئے۔ نمرود بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس نے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا۔ لوگ خوش تھے کہ ہمارے بتوں کو برا بلا کہنے والا آج کے بعد کچھ نہیں کہے گا اور وہ نہ ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے بتوں کا مخالف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ آخر آج آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ سب تماشا دیکھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا، اے آگ حضرت ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ جان کے بعد اولاد کی باری آتی ہے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ اپنے بیٹے اور بیوی کو لے کر جنگل جائے اور ان کو وہاں پر چھوڑ کر آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی سوچ رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک براق رفتار سواری لے کر آئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پیچھے بٹھایا اور سرزمین مکہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ کافی سارا سفر کرنے کے بعد جب سرزمین مکہ پہنچ گئے، جہاں پر آج کل آب زمزم کا کنواں ہے، اس مقام پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے خلیل، منشا الہی یہی ہے کہ ان کو یہاں پر چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں ٹھہرا کر کھانے کے لیے تھوڑی سی کھجوریں اور پینے کے لیے پانی دے کر واپس آنے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اے اللہ کے پیارے خلیل، کیا یہاں ٹھہرانے کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، اب ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل کو سرزمین حرم پر ٹھہرایا تو جاتے وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، اے میرے رب، میں نے اپنی اولاد ایک ایسی وادی میں بسائی ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، کعبۃ اللہ کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے۔ اے رب، لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، انہیں کھانے کے لیے پھل دیں تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت ان کو کھجوریں اور پانی دیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھوک کے وقت کھجوریں کھاتی اور شدت پیاس کے وقت وہ پانی پیتی، یہاں تک کہ وہ کھجوریں اور وہ پانی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے بچے کی پیاس نہ دیکھی گئی۔ ان کی والدہ ماجدہ قریب ایک پہاڑی پر چڑھ گئی
تاکہ کہیں سے پانی مل جائے، مگر پانی کا کہیں نام و نشان نظر نہ آیا۔ پھر ان کی والدہ واپس بچے کے پاس آئی اور بچے کی پیاس کی شدت دیکھ کر دوسری پہاڑی پر چڑھی، مگر وہاں بھی پانی نظر نہ آیا۔ حضرت حاجرہ جن 2 پہاڑیوں پر پانی کی تلاش کے لیے گئی، ان دونوں پہاڑیوں کو صفا اور مروہ کہا جاتا ہے۔ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان حضرت حاجرہ نے 7 مرتبہ دوڑ لگائی۔ اللہ رب العزت کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ قیامت تک ہر آنے والے حاجی کو حکم فرمایا کہ وہ بھی صفا مروہ کے درمیان چکر لگائے، 7 چکر لگائے، تاکہ میری نیک اور پیاری بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو زندہ رکھے۔ ان دونوں پہاڑیوں کو اللہ نے شاعر اللہ قرار دیا، یعنی اللہ کی نشانیوں میں ہیں۔ ان دونوں پہاڑیوں کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں دوسرے پارے میں ذکر فرمایا۔ ارشاد باری ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسری بار بھی پانی نہ ملا تو واپس اپنے بچے کے پاس آئی تو ایک عجیب منظر دیکھتی ہے۔ یہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں ہیں، وہاں پر پانی کے ایک صاف شفاف چشمہ جاری ہے۔ اس پانی کے اچانک ظاہر ہو جانے سے حضرت حاجرہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی، فوراً اللہ کا شکر بجا لائی۔ پھر یہ خیال آیا کہ اس بڑھتے ہوئے پانی کو روکنا چاہیے۔ آخر کار آپ نے اس پانی کے ارد گرد ایک آڑ بنا دی۔ پانی کو روکتے ہوئے حضرت حاجرہ کہہ رہی تھی، زم زم، ٹھہر اے پانی ٹھہر، یہی وہ آب زمزم ہے جسے کروڑوں لوگ بطور تبرک پیتے ہیں اور اپنے وطن ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ نبی کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس پانی کو زمزم نہ کہتی تو یہ پانی ساری کائنات کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ حضرت حاجرہ پانی سے خود بھی سیراب ہوئی اور اپنے نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پلاتی۔ اسی طرح وقت گزر گیا، آب زمزم بہنے لگا، دور جنگل سے پرندے اپنی پیاس بجھانے کے لیے اس پانی پر منڈلانے لگے، یہاں تک کہ قبیلہ بنو جرہم کا وہاں سے گزر ہوا جو یمن سے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک آدمی کو پانی کی تلاش کے لیے بھیجا۔ جب وہ آب زمزم کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت وہاں پر موجود ہے اور اس عورت کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس آدمی نے اپنے قبیلہ والوں کو پانی کی خبر دی، وہاں سارا قافلہ پہنچ گیا اور انہوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجازت لی اور وہاں پر مقیم ہو گئے، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ آبادی کا سلسلہ بڑھتا ہوا شہر کی شکل اختیار کر گیا اور مکہ معظمہ کے نام سے موسوم ہو گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحج کی پہلی شب کو خواب دیکھا جس میں آپ کو ندا دی جا رہی ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں قربانی کرو۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے، بہت سی بکریاں خدا کی راہ میں قربان کی۔ پھر دوسری رات کو یہی خواب دیکھا جس میں آپ کو حکم مل رہا ہے اے خلیل اللہ علیہ السلام قربانی کرو۔ صبح ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی گائیں اور بکریاں اللہ کی راہ میں قربانی کی۔ جب تیسری رات ہوئی تو آپ نے پھر یہی خواب دیکھا، صبح بیدار ہو کر بہت سے اونٹ خدا کی راہ میں قربان کیے۔ 8ویں ذوالحج تک یہی خواب کا سلسلہ چلتا رہا، خواب میں یہی حکم ہوتا کہ قربانی کرو، اور صبح بیدار ہو کر راہ خدا میں جانور قربان کر دیے جاتے۔ جب 8ویں شب قربانی کا حکم ہوا تو آپ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب کیا چیز قربان کروں؟ حکم ملا اپنے لحد جگر اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرو۔ یہ حکم پا کر خلیل اللہ متفکر ہو گئے۔ 9 ذوالحج کو خواب دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح بیدار ہوئے اور یقین کر لیا کہ یہی حکم میں خداوندی ہے جس کی تعمیل ضروری ہے۔ 10ویں ذوالحج کی رات پھر یہی خواب دیکھا۔ 10ویں ذوالحج کی صبح آپ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو حکم دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دو، تیار کرو۔ سیدہ حاجرہ نے اپنے بیٹے کو نہلا کر تیار کیا، خوشبو لگائی، تیار کر کے ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے ان کا ہاتھ پکڑا، باپ بیٹا چھری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑے۔ کعبہ سے کچھ دور پہنچے تو شیطان نے آپ کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت حاجرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے حاجرہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔
حضرت حاجرہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ تو سیدہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے شخص، اگر خدا کا حکم اسی طرح ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہیں۔ شیطان جب مایوس ہو کر واپس ہوا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا۔ قریب جا کر کہا تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا کیوں؟ شیطان نے کہا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اگر اللہ میری جان کی قربانی کو قبول فرما لے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہوگی۔ شیطان نے ہر ممکن کوشش کی حضرت ابراہیم کسی نہ کسی طرح اس عظیم قربانی سے رک جائیں، مگر اللہ کے خلیل کے عزم کے سامنے شیطان بے بس ہو گیا۔ اب شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل تھے، فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو پتھر مارنا شروع کیا اور فرمایا اے شیطان دور ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ اور اللہ رب العزت کو یہ ادائی ابراہیمی اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرمایا میرے پیارے خلیل کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکر مارے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ایک پہاڑ کے قریب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہا اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا کہ میں تم کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتا ہوں، اب بتا تیری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ملا ہے وہ پورا کریں، مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب باپ بیٹا دونوں رضا الہی سے راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر پیشانی کے بل لٹایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے جب وہ دونوں تیار ہوئے تو باپ نے بیٹے کو لٹایا۔ بیٹے نے کہا ابا جان میری کچھ وصیتیں قبول فرمائیں، اور وہ وصیت یہ ہے ابا جان میری پہلی وصیت یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیے جائیں تاکہ اگر میں تڑپوں تو آپ کے لباس پر خون کی چھینٹیں نہ پڑیں۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کرنا تاکہ یہ فریضہ ادا کرنے میں تاخیر نہ ہو، اور ابا جان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کہیں محبت کی وجہ سے آپ اس فریضے سے محروم نہ رہیں، اور میرا خون آلودہ کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجیے گا تاکہ وہ اس کرتے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دیا کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم میں خداوندی کو پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل کے نازک حلق پر چھری رکھی تو چھری حضرت اسماعیل کے گلے پر کند ہو گئی۔ بار بار چھری چلائی مگر ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم نے چھری کو پتھر پر دے مارا، چھری کے مارنے سے پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا وجہ ہے اتنے نرم نازک حلق کو نہیں کاٹتی؟ چھری پکار اٹھی اے اللہ کی خلیل، جس وقت آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ نے آپ کو کیوں نہ جلایا؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا آگ کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ نہ جلائے۔ چھری نے عرض کیا اے ابراہیم، آگ کو تو 1 دفعہ حکم ہوا کہ نہ جلانا، مجھے تو 70 بار حکم مل چکا ہے کہ اسماعیل کے حلقوم کو نہ کاٹنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلقوم پر چھری چلائی تو گلے پر چھری چلنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لے آئے، اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ مینڈا ذبح ہو گیا تو اللہ کی طرف سے آواز آئی بے شک ہم نے پکارا اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم کی قربانی اللہ نے قبول فرمائی اور اسے یادگار کے طور پر قیامت تک باقی رکھا۔ اب ہر سال ان کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ بخاری شریف کی شرح میں ہے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، تو نے کبھی اپنی پوری قوت صرف کی ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب رسول، میں نے 4 بار اپنی قوت صرف کی ہے۔ پہلی بار جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، آگ کے شعلے آسمانوں کو چھو رہے تھے اور اللہ کے خلیل آگ کی طرف جا رہے تھے، میں اس وقت سدرۃ المنتہا پر تھا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے جبرائیل جلدی جا، میرا خلیل علیہ السلام آگ میں جا رہا ہے، آگ کو پر مار کر گلزار بنا دے۔ اے اللہ کے رسول، میں نے سدرۃ المنتہا سے پرواز کی اور خلیل علیہ السلام کے آگ میں پہنچنے سے پہلے
میں آگ میں پہنچ گیا اور پہلے میں گیا اور اللہ کے حکم سے آگ کو گلزار بنا دیا۔ دوسری بار جب میں سدرۃ المنتہا پر تھا، چھری حضرت اسماعیل کی گردن کی طرف آ رہی تھی، اس میں صرف 2 فٹ کا فاصلہ تھا۔ اس 2 فٹ کے فاصلے کو طے کرنے سے پہلے میں جنت سے مینڈا لے کر پہنچ گیا۔ اور تیسری بار حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا۔ والد کا پہنایا ہوا لباس اتار دیا گیا، بازوؤں میں رسی باندھ کر کنویں میں لٹکا دیا گیا۔ آہستہ آہستہ پانی کی سطح قریب آ رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی نے تلوار مار کر رسی کاٹ دی۔ آدھا راستہ طے ہو چکا تھا، آدھا باقی تھا۔ جب رسی کاٹی تو میں سدرۃ المنتہا پر تھا۔ حکم ہوا، جبرائیل جلدی جاؤ، جنت سے یوسف کے پانی پر پہنچنے سے پہلے جنتی تخت لے کر جاؤ اور پانی میں بچھا دو۔ میں نے اپنی ساری قوت لگا دی۔ سدرۃ المنتہا سے میں جنت گیا اور وہاں سے تخت اٹھا کر زمین کی طرف گیا۔ ابھی یوسف پانی پر نہیں پہنچے تھے کہ میں پہنچ گیا۔ چوتھی بار غزوہ احد میں جب آپ کا دان مبارک شہید ہوا، خون پاک کا قطرہ زمین کی طرف جا رہا تھا۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، اے جبرائیل، اگر میرے محبوب کا خون کا قطرہ زمین پر گیا تو زمین جل کر راکھ ہو جائے گی۔ خون کا قطرہ جاؤ اور میرے پاس اٹھا کر لے آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے مقدس خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میں پہنچ گیا۔ بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک فرشتے کو اتنی طاقت دی ہے جس کی پرواز کا یہ عالم ہے کہ سدرۃ المنتہا سے 1 منٹ سے بھی کم وقت میں زمین پر پہنچتا ہے، تو اس نبی کو رب نے کیا مقام دیا ہوگا جس کے پاؤں مبارک جبرائیل امین نے چومے ہیں۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کے صدقے ہم پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور غلامی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا ارحم الراحمین۔